اور بالآخر سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر آج اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی، لیکن سلمان صفدر صاحب کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کی تفصیل جو ہے وہ عدالت کو پیش کی جانے والی اپنی رپورٹ میں دیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب پر مشتمل سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے سلمان صفدر کو عمران خان کی بیرک تک رسائی دینے کا حکم دیتے ہوئے انہیں فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا تھا۔ سلمان صفدر 300 سے زیادہ مقدمات میں عمران خان صاحب کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی وکیل اپنے موکل سے ملاقات کیے بنا اس کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ آج کی ملاقات سے پہلے سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی شکایت کی تھی کہ انہیں 5 ماہ میں صرف 1 مرتبہ جو ہے سابق وزیر اعظم سے ایک کہتے ہیں نا مختصر ملاقات کی اجازت ملی تھی، لیکن کیا آج کی ملاقات کے بعد وکلاء، اہل خانہ اور دیگر احباب کے لیے عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ سہل ہو جائے گا، ملنا آسان ہو جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کے درمیان ملاقات کا جلد امکان ہے۔ اس سے کیا سیاسی تلخی اور محاذرائی میں کمی آئے گی؟ آج ان دونوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حذیفہ رحمان صاحب، نون لیگ کے نوجوان رہنما اور وزیر مملکت، اور فیصل چودھری صاحب معروف قانونداں ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ حذیفہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے شکایت کی کہ گزشتہ 5 ماہ میں 1 مرتبہ انہیں جو ہے اپنے اس سے کلائنٹ سے ملنے دیا گیا۔ ان کے وہ 300 سے زیادہ جو ہے مقدمات، اور اس میں کرمنل مقدمات بھی ہیں، وہ اس پہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب ان کا کہنا ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی تو میں کیسے نمائندگی کروں گا؟ کیا وجہ حکومت یا جیل انتظامیہ جو ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا حق ہوتا ہے وکیل کا کہ وہ مل لے اپنے قیدی سے جس کرو، کیوں اس میں اتنا رکھنا ڈالا گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایز اے فرینڈ آف کورٹ بن کر وہ آج جو ہے وہ جا پائے اڈیالہ؟ جی بہت شکریہ جی۔ میں عامر صاحب آپ کو گزارش کر دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو 2 سال تک ہر طرح کی فیملی ملاقات کروائی گئی۔ کئی وکلاء ان سے ہر ہفتے ملتے تھے، کئی درجن سیاسی لوگ ملا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے جیل مینول کی وائلیشن سٹارٹ کی اور جیل میں بیٹھ کے سیاست شروع کی، اور جس سپریم کورٹ میں وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کہ ایک سزا یافتہ شخص ٹکٹ تقسیم کیسے کر سکتا ہے، اور سپریم کورٹ میں ثاقب نثار نے ان کی پٹیشن پر ہی پیرا نمبر 50 میں لکھا کہ کوئی بھی سزا یافتہ قیدی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پولیٹکس نہیں کر سکتا، اور وہ ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنی ہی جو ہے ہی ہیز ٹیسٹ ہز اون میڈیسن، اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا، اور آج بھی جو ملاقات ہوئی گو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا۔ ہم مسلسل یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ 8 کا احتجاج ہے اس سے پہلے ملاقات کرا دیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہمارے تمام وزراء نے کہا کہ نہیں 8 تک کوئی ملاقات نہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے بات کریں گے۔ اور آج بھی سلمان صفدر صاحب جو ملنے گئے ہیں، ان کی ملاقات کے اختتام پہ انہوں نے پوری تحریک انصاف کا بیانیہ دفن کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک مختصر بات کی ہے، 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بانی بالکل خیریت سے ہیں، مزید بات میں جیل میں اپنی رپورٹ جمع کراؤں گا، اور وہ کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کریں گے جن کی وجہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا تھا۔ اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور باقی جیل انتظامیہ کو بانی تحریک انصاف نے بھی اس دوران کی دہانی کرائی ہے کہ وہ فیملی سے ملاقات کریں گے تو ویل بینگ بتائیں گے، اور فیملی سیاست نہیں کرے گی، وکلا جو ہے وہ سیاست نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اور پہلے اگر ملاقاتیں بند ہوئی تھیں تو اس کے پیچھے یہی تھا کہ جی میں چاہوں فیصل چودھری صاحب سے ان سے پوچھیں کہ ایک تو یہ فرینڈ آف کورٹ بن کے گئے آج سلمان صفدر صاحب، اس میں آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی کہ اب چیزیں جو ہیں ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی؟ پھر آپ نے حذیفہ صاحب کا بیانیہ سنا کہ جناب یہی چیز جو تھی نواز شریف صاحب پہ بھی اپلائی ہوتی تھی اور کورٹ گئے تھے، تو کیا آپ اس پہ رسپونڈ کرنا پسند کریں گے؟ جی یہ جس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں صفحہ نمبر 1 پڑھ لیں یا 2 پہ میرا نام بھی ہوگا، بیکاز اس میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، آپ کا نام تو ہمارے دل پر ہے سر، آپ کا نام بڑی ہمارے دل مہربانی پر ہے۔ آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ یہ ان کا جو آئین تھا وہ اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جو ڈسکوالیفائڈ ہے، نون لیگ آئین یہ کہتا تھا کہ جی وہ کوئی پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس کانٹیکس میں وہ اور اس کانٹیکس کا کوئی فرق، کوئی آپس میں ریلیونس نہیں ہے۔ اینی ویز گزارش ہے عامر صاحب کے ایز اے مائکس کیوں آئے گئے ہیں جن کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں، اور کو فرینڈ آف دا کورٹ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کورٹ کے نمائندگی کی حیثیت سے گئے ہیں۔ اب وہ کل اپنی رپورٹ دیں گے تو مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ 3 گھنٹے کی لمبی میٹنگ ہوئی ہے، 5 مہینوں کے بعد ہوئی ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ، اتنا لمبا گیپ لائر اور کلائنٹ کے بیچ میں،
300 سے زیادہ مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اور وہ ساری جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہے اگر آپ، ہمیں تو ہر تاریخ پہ اپنی کلائنٹ کی انسٹرکشن چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ہم پوچھتے ہیں، بعض اوقات لکھ کے منگواتے ہیں کہ جی بتائیے کیا کرنا ہے، سو دیٹ ہم اس کو اکارڈنگلی فالو کریں. تو یہ انہوں نے حذیفہ صاحب نے کہا نا کہ مس یوز کرتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان مس یوز کرتے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کامنٹ کریں کہ کیا آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے کہ ان کے جو بیانات آتے ہیں. مس یوز سے مس یوز کا کوئی ورڈ جو ہے وہ جیل پریزن میں نہیں ہے، اور مس یوز کرتے ہیں تو اس کا جو عدالتی احکامات کے عامر صاحب تابع ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کا مس یوز تو پھر آپ عدالت کو رپورٹ کرتے ہیں نا، خود تھوڑی ایکشن لینے بیٹھ جاتے ہیں. ابیوز تو مس یوز تو یہ بھی بہت کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہیں یہ وہاں پہ ناکے لگا کے کھڑے جو ہوتے ہیں، فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دیتے، حالانکہ فیملی سے ملاقات کروانا نہ کروانا یہ تو جیل انتظامیہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو پھر پولیس جو ہے، پنجاب پولیس، وہ کیوں راستے میں کھڑے ہو جاتی ہے، وہ کیوں ناکہ بندی کرتی ہے، وہ کیوں بہنوں کی ایکسیس نہیں ہونے دیتی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ چیزیں بالکل خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، بنیادی حق ہے. اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ مرضی کا وکیل نہ کرنے دیں، جب تک آپ اوپن ٹرائل نہ کریں. مجھے آپ جو عمران خان صاحب کی ٹرائلز ہو رہے ہیں، بیہائنڈ دا والز ہوتے رہے ہیں، وہ اوپن ٹرائلز کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ تو فیئر ٹرائل کا بنیادی ایک لوازم ہے، یہ بنیادی بڑا سوال ہے، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے. یقین بڑا سوال ہے. اچھا حذیفہ صاحب، ایک اور جو عمران خان کے وکلا شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کیسز کی تاریخ ہی نہیں مل رہی، ہم کہتے ہیں مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں، اور مطلب چاہے وہ بیل اپلیکیشن ہو، چاہے مطلب اور معاملات ہوں، لیکن حکومت کی کینسلیشن کی تاریخ فوراً لگ جاتی ہے. تو اور اس پہ کچھ اظہار خیال کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے. اور پھر جو انہوں نے کہا بھی فیصل چودھری صاحب نے کہ وہ خلاف قانون طریقے سے ناکے لگائے جاتے ہیں، اس میں رکھنے ڈالے جاتے ہیں، اس پہ بھی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. جی اب بات یہ ہے کہ جس پشاور ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دے کر وزیر اعلیٰ بنایا وہ اچھی تھی، جس بینچ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ریزرو سیٹوں کا وہ برا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر فیصلہ دیا کہ بانی کی ملاقاتیں کرائیں ان کے وکلا سے، ان کی فیملی سے، مارچ 2025 کے اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں تو بہت اچھی ہے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی کوئی اپیل جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہو، جو ظاہر اپیل از دی کنٹینیوشن آف ٹرائل، وہ نہیں لگی، تو یہ نہیں بتائیں گے کہ کیا اس کے بعد دائر ہونے والی کوئی اپیل لگ گئی ہے کسی عام قیدی کی، پھر تو کیس جینون بنتا ہے کہ جی عامر صاحب یا حذیفہ رحمان کی جو اپیل تھی وہ لگ گئی، جو میرے 2 مہینے بعد دائر ہوئی ہے، اور میری اپیل جو ہے 2 مہینے پہلے دائر ہوئی. اگر پینڈنسی جو ہے بہت زیادہ ہے کورٹ پر، اور آپ کے پہلے والے جو کیس ہیں، جو دائرگیاں ہیں لوگوں کی، اس کو سنا جا رہا ہے اور آپ کی باری بعد میں آئے گی، تو اس پہ آپ کورٹ کے خلاف ایک نیریٹو بنائیں. لیکن چونکہ فیکچول پوزیشن جو ہے مجھے نہیں پتا، نہ میں دائرگی برانچ میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ دائرگی برانچ کا متعلقہ کلرک، متعلقہ سپرنٹینڈنٹ بتائیں گے. جو دوسری بات کی میرے بھائی فیصل صاحب نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق تھی کہ نون لیگ کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سزا یافتہ شخص صدر نہیں بن سکتا. لیکن ثاقب نثار جس کا کام ہی اپنے اختیارات، اپنی حدود سے تجاوز کرنا تھا، وہ اپنی حدود سے نکل گیا. وہ اگر اس پہ فیصلہ کر دیتا میں اسے کوٹ ہی نہ کرتا. جو میں پیرا نمبر 50-51 بتا رہا ہوں، 50 اور 51، اس میں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے اس نے سب کے لیے ایک بینچ مارک بنا دیا کہ کوئی بھی سزا یافتہ شخص ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پولیٹکس نہیں کر سکتا. جو بات اس نے لکھی نون لیگ کے قانون کے مطابق جو آئین ہے ہمارا، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس نے بقیہ سیاستدانوں کو بھی اسی لبادے میں اوڑھ لیا، اور اس کے اندر جو سہولت کار تھے وہ معزز بانی تحریک انصاف تھے. تو اس لیے میں نے آئینہ دکھایا ہے کہ آج وہ اپنی دوائی کا خود شکار ہو رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ اختیارات سے تجاوز کرتے، کوئی تجاوز نہیں کرتے. جیل سپرنٹینڈنٹ تحریری طور پر متعلقہ سی پی او اور آر پی او راولپنڈی کو کہتے ہیں کہ میری جیل پہ دھاوا بولنے لوگ آ رہے ہیں، یہ ملاقاتیں میں نے اس لیے بند کی ہوئی ہیں، یہ گراؤنڈز ہیں. وہ گراؤنڈز اس نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے شیئر کرتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ اپنے متعلقہ منسٹر کو بتاتا ہے، ہمارے پاس پھر ظاہر ہے وہ معلومات پہنچتی ہے تب ہم دفاع کرتے ہیں. ادروائز کسی وزیر کو شوق نہیں ہے کہ وہ ملاقاتوں کو بند جو ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کرے، اور آپ جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال لیں، یا کسی ایس ایچ او کو شوق نہیں ہے کہ کام جیل کا ہو اور وہ باہر ناکہ لگا کر، وہ بیسیکلی آتا ہے ایڈ کے لیے، سپورٹ کے لیے آتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ انتظامیہ کے کہنے پر آتا ہے. ورنہ متعلقہ ایس ایچ او جو کوٹ لکھپت کا ہے وہ بھلا کیوں آئے گا اگر جیل انتظامیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ اس کو روک دیں تحریری طور پر، جیل سپرنٹینڈنٹ کی ریکویسٹ پہ پولیس وہاں پر انہیں پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا اب بات ہی فیصل صاحب ایک تو یہ سمجھائیے کہ کورٹ کا یہ ڈسکریشن ہوتا ہے
کہ جی کب کیس لگنا ہے. انہوں نے حذیفہ صاحب نے ایک موقف اختیار کیا کہ جناب کورٹس پہ مطلب ہے کیسز کا بوجھ اتنا ہے کہ باری نہیں آتی, اور لائن میں جہاں دوسروں کے لگے وہاں ان کا بھی لگا. اس پہ ذرا سا آپ کچھ اظہار خیال کیجئے. نہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 426 سے سسپینشن آف سینٹنس کی اپلیکیشن ہوتی ہے سزا معطل کرنے کی, وہ تو پہلے لگتی ہیں اور اس کے بعد میں بھی لگی ہیں, اس سے پہلے بھی لگی ہیں, اور باقیوں کو سزا تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی سزا دے رہے ہیں, اور ان کے تاکہ ان کے پیلے لگے تو باقیوں کے پیلے بھی نہیں لگا رہے آپ. تو یہ دو چیزیں نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ فیصلے کا صحیح یا غلط ہونا, اس کی مخالفت اس بات پہ نہیں کی جاتی. قانون کے مطابق جو فیصلہ صحیح ہوگا وہ صحیح ہوگا, جو غلط ہوگا اس کو غلط سمجھا جائے گا. تو گزارش ہے جی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ قانون کے مطابق ہوتی ہیں, کسی اصول ضابطے کے تحت ہوتی ہیں, اس کے علاوہ تو نہیں ہوتی. جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے وہ لکھ دیتا ہے کہ آپ دونوں طرف ناکے لگائیں, دس از ناٹ پاسبل نا, یہ ہوتا نہیں ہے. تو گزارش یہ جی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ آج یہ کر رہے ہیں, کل انہوں نے بھگتی ہیں, آئندہ بھی بھگتتے رہیں گے. تو یہ ایک سرکل آف ہے, یہ اینڈ ہونا چاہیے, اور اگر اینڈ نہیں ہوگا تو یہ چلتا رہے گا. میں چاہوں گا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں, یہ جو کورٹ کا ڈسکریشن ہے کہ جی کیس کی کب سنوائی ہوگی, اس پہ بھی ذرا سے اگر آپ اپنا موقف ہمیں دے سکیں. جی نہیں, کورٹ کی ڈسکریشن جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی نا جی, وہ بھی ایک پیرامیٹر میں یوز کرنی ہوتی ہے. ڈسکریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل کسی کو آپ کنٹیمپٹ اپلیکیشن روزانہ لگ جاتی ہیں, اگلے دن لگتی ہیں, اس میں کیا ایشو ہے جب آپ کے آرڈر پہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. عدالتیں جو ہیں کوئی عدالتیں تو نہیں رہ گی نا عامر صاحب, عدالتوں کا کوئی نہ وقت ہے, نہ کوئی معیار ہے, نہ کوئی ان کی حیثیت رہ گئی ہے. تو یہ جو سلسلہ اس طرح چل رہا ہے, یہ چیزیں عدالت کا پہ تو اعتبار ہی لوگوں کا ختم ہو گیا ہے, نہ لائرز کا, نہ سائلین کا, نہ عوام کا. نظام انصاف سے کوئی ان کو امید نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی عدالتوں نے اپنی عزت کوئی رہنے دی ہے, فرینکلی اسپیکنگ, اینڈ آئی ٹیک فل رسپانسبلٹی آف دیٹ. اچھا حذیفہ صاحب, ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کی سلمان صفدر صاحب نے, میں ان کی کل کی گفتگو سن رہا تھا. وہ کہا جی کہ جتنے بھی عمران خان صاحب پہ کیسز ہیں, پھر انہوں نے سائفر کیس کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی تاریخ کا مہنگا ترین کیس ہے یہ, اور اس میں مطلب ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا. تو جو ان کا ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا ہے بڑا اس کے ساتھ کہ جی جو ہے ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ملنے نہیں دیا جا رہا, اور ظاہر ہے کہ وہ ریزونیٹ کرتا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کے اندر. ایک باہر پاکستان کے حوالے سے میسیجنگ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان یہاں پہ قانون کی نظر میں جو بھی ان کا حیثیت ہو, لیکن بین الاقوامی شہرت کے آدمی ہے. تو ایک یہ پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ آپ کے خیال میں اس سے ڈیمیج نہیں ہوتا, اور کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جی ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے وہ اس کو انشور کیا جائے کہ وہ دکھائی بھی دے کہ لوگوں کو اس کا موقع نہ ملے اعتراض کرنے کا. جناب جی بہت شکریہ. جی بانی تحریک انصاف کے جو بھی کیسز ہیں ان میں ایک 1.5 سال ٹرائل ہوئے ہیں, اور اس سے زیادہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع کیا دیا جائے. فری اینڈ فیئر ٹرائل تو تب نہیں ہو رہا تھا جب سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ ٹرائل کورٹ کا کام شروع کیا. سپریم کورٹ نے بانی تحریک انصاف کی درخواست پر کہا کہ نہیں 3 مہینے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. پھر سپریم کورٹ نے اپنا ایک جج مقرر کر دیا اس ٹرائل کورٹ کے ایک عام سے سیشن جج کے اوپر, تب مس یوز ہو رہا تھا. یہاں تو 1.5 سال اگر آپ نے ٹرائل کیا ہو اور آپ کے وکیل کو درجنوں اپرچونٹیز دی گئی ہوں, اور جس دن فیصلہ کیا جا رہا ہو آپ انگلی کیا اٹھائیں کہ چونکہ وکیل صاحب موجود نہیں تھے اس لیے فیصلہ نہیں سنانا تھا. کامن پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ جب فیصلہ سنایا جا رہا ہوتا ہے تو وکیل موجود ہوتا ہے, کلائنٹ نہیں ہوتا, کلائنٹ تو مفرور ہوتا ہے. یہاں پر کلائنٹ آلریڈی موجود تھا عدالت میں, جیل میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایسے میں وکیل کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں تھا. اور بشرا بی بی کے وکیل موجود تھے, سلمان صفدر صاحب تھوڑا سا لیٹ پہنچے, باقی تو اس کے اندر کوئی حسل بسل نہیں ہوئی. آپ کو پورا موقع دیا گیا ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا, ہر چیز کا. آپ نے دوسروں کے بارے میں ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ نے کس طریقے سے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا, اور 3 مہینے کے اندر آپ نے ایک بندے کو 2-3 کیسز میں سزائیں کروائیں. تو بیسیکلی مکافات عمل ہوتا ہے. اگر ایک غلطی ہو جائے مطلب ہے کہ وہ پھر جائز نہیں ہو جاتا نا وہ چیز کہ اگر ایک مرتبہ کوئی چیز غلط کام ہو. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم نے تو 1.5-2 سال میں جا کر سزائیں دی ہیں, اور انہیں پورے فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیا سمجھیں گی, دنیا کیا سمجھے گی. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ریاست کو آنکھیں دکھائیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کو ملاقات کا موقع دیا جائے آپ 9 مئی کر دیں, کبھی آپ
26 نومبر کر دیں. اب بھی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کنٹینر تیار ہے. ہم نے اپوزیشن لیڈر لگایا, آپ نے کہا مذاکرات شروع کر دیں, پھر آپ نے ہمیں 8 فروری کی ڈیڈ لائن دے دی. سیاست کے اندر مسلح جدوجہد آپ نے متعارف کرا دی. آپ نے جو ہے سیاسی جدوجہد کو یہ نام دیا کہ آپ نے مسلح طریقے سے ہی چڑھائی کرنی ہے, حالانکہ سیاسی جماعتیں احتجاج مجھے کرتی ہیں. یہ وہ پرامن ہوتا ہے بتائیے کہ وزیراعظم نے جو ہے 3 مرتبہ کابینہ میں 3-4 مرتبہ جو ہے مذاکرات کی بات کی ہے, اور اب لوگ امید کریں کہ جگزئی صاحب سے ان کی جو ہے ملاقات ہوگی. کیا امید رکھیں اس سے, اس ملاقات سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ اتنی تلخیاں ہیں, سیاسی پارہ جو ہے بہت ہائی ہے اس وقت اس کا محاذرائی کا, اس کی نیچے آنے کی کوئی امید ہے؟ جو 1.5 مہینہ انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ سارا جو ہے زمین بوس ہو گیا. تو اگر یہ ساری چیزیں چلیں گی تو بالکل مذاکرات بھی ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم بھی مذاکراتی کمیٹی کو نومینیٹ کریں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جانا یہ شروع مجھے ہوں گی. بتائیے کہ مذاکرات کا دائرہ کار کیا ہوگا, ایمبٹ کیا ہوگا اس کا, کہ کن چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ڈیمانڈز ہیں, آپ لوگوں کی اپنی توقعات ہیں. دیکھیں یہ تو میں نہیں ہوگا؟ طے کر سکتا, جی یہ میں نہیں طے کر سکتا, یہ تو تحریک انصاف اپنا خود طے کرے گی, ہاں اور ہمارے لوگ اس کو ذرا ریسپونڈ کریں گے. بیسیکلی اس کے اندر جو بار ہے, برڈن ہے, وہ تو ذرا تحریک انصاف کے اوپر ہے. یعنی انہوں نے برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے, انہوں نے چیزیں سامنے رکھنی ہیں اور اس کا ہم نے دلیل سے جواب دینا ہے. ہماری طرف سے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے, نہ ہم پہلے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ مذاکرات ہی نہیں ہوتے جس میں آپ مطالبات کے ساتھ بیٹھیں. آپ دونوں نے انکنڈیشنلی بیٹھنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد میز کے اوپر چیزیں رکھی جاتی ہیں. تحریک انصاف جو چیزیں سامنے رکھے گی اس کو مدلل انداز میں تو رسپونڈ آپ کریں کو گے, کبھی امید ہے کہ جلد یہ کب تک ہم توقع کریں مذاکرات یہ کی؟ آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور اب ہم کہتے ہیں سیاست سے ہٹ کر ہم کہتے ہیں کرکٹ کی سیاست پہ, اس پہ یقیناً بات کریں گے, لیکن وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان اور بھارت کے درمیان T20 ورلڈ کپ کا مقابلہ ہوگا. بالآخر پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پاکستان نے ICC اور دوست ممالک کی بات مان لی. پاکستانی میڈیا پر اس بات پر ادھم مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے اس فیصلے سے ICC اور بھارتی بورڈ ایک بڑے نقصان سے بچ گئے. PCB کے چیئرمین محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ صرف بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا تھا, لیکن پاکستان کی طرف سے اپنا فیصلہ بدلنے کی علامتی حیثیت کیا ہے؟ جب پیچھے ہٹنا تھا تو معاملہ اتنا آگے بڑھایا کیوں؟ اور یہ بھی سوال ہے کہ پاکستان کے خلاف براہ راست اور بالواسطہ جارحیت کے مرتکب بھارت کے ساتھ کرکٹ کھیلنا کیا مناسب ہے؟ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر کب سے پاکستان کے ساتھ جو ہے دو طرفہ کرکٹ بند کی ہوئی ہے. اس کے کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے, محسن نقوی صاحب سے اپنی ٹرافی نہیں لیتے, لیکن ہم اس بات پر مطمئن اور خوش ہیں کہ بھارت اور ICC کو بڑے نقصان سے بچا لیا. بات کرنے کے لیے پاکستان ٹیم کے سابق کپتان محترم ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. میں سنیل گواسکر صاحب کا کچھ روز پہلے سن رہا تھا کامنٹ سوشل میڈیا پہ, اس پر انہوں نے کہا بھی جس طرح بہت سارے پاکستانی کرکٹر جو ہیں ریٹائر ہونے کا اعلان کرتے پھر اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں, تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ پاکستان ٹیم بھی جو ہے اپنا نہ کھیلنے کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لے گی. کیا سمبلزم ہے اس فیصلے کا؟ ایک تو سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے, مجھے تو جو جتنا بھی میں نے, کیونکہ میرا کسی سے کوئی رابطہ ہے نہ کچھ ہے, لیکن جو جائزہ لیتے ہیں کی ساری آبزرویشن جو ہو رہی تھی وہ میری وہ یہی تھی. جب یہ فیصلہ آیا تو اس کا تو مجھے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آئی کہ ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سپورٹ میں کیا, اور ہم نے بنگلہ دیش کی سپورٹ میں جو ہم نے وہ ساری چیزیں اچیو کر لی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی ایز PCB. تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی جی وہ خط آ گئے, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی خط آ گیا, سری لنکن پریزیڈنٹ نے بھی سفارش کر دی اور وہ کہہ دیا کہ جی ریکویسٹ کر لی کہ آپ یہ میچ ضرور کھیلیں. تو جب بنگلہ دیش کے معاملات سنبھل گئے, جب یہ میٹنگ جب کچھ ہوئی تو اس میں تو سارا کا سارا جو لبے لباب تھا وہ صرف بنگلہ دیش کی حد تک ہی تھا. اس سے تو مجھے یہ فیل ہوتا کہ پاکستان نے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا, انہوں نے ہیلپ کی بنگلہ دیش کی, اور جب بنگلہ دیش کے مسائل حل ہو گئے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, گورنمنٹ نے اجازت دے دی کہ آپ انڈیا کا میچ کھیل لیں, تو آپ انڈیا کا میچ کھیل رہے ہیں. سو میں نے تو اس کا سیدھا تجزیہ میں اس طریقے سے سادہ طریقے سے آپ نے کیا بالکل, اور یہی پاکستانی بورڈ کا موقف بھی ہے. لیکن پھر ساتھ ساتھ ظاہر کیونکہ معاملہ بھارت کا ہے اور بھارت جو ہے پاکستان سے نہ کھیلنے کی جو تعویل دیتا ہے وہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے, اور جناب وہ بقول ان کے خون و پانی ساتھ نہیں بہ سکتے, وہ ہاتھ نہیں ملاتے, دو طرفہ کرکٹ انہوں نے منسوخ کی ہوئی ہے. اسی پریمس کے اوپر یہی شکایت پاکستان کو بھی ہے.
کہ جناب بھارت جو ہے بہت زیادہ دہشت گردی کرتا ہے اور وہ پتہ نہیں بلوچستان میں یہ کر رہا ہے اور کے پی میں یہ کر رہا ہے، تو اتنا آگے جا کر پیچھے ہٹنا آپ کے خیال میں مطلب ہے ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کا تو اسپورٹس پورا فوکس ہے، لیکن سمبلزم ظاہر ہے کہ ہوتا ہے، تو اس میں کس طرح سے بھارتی میڈیا لے رہا ہوگا اس چیز کو، اور کس طرح سے مطلب ہے ہم لیں اس بات کو؟ جی دیکھیں عامر بھائی، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. جب پاکستان کی چاہے اسپورٹس مین ہیں کچھ بھی ہیں، وہ اپنی الگ جگہ ہے. جب ملک کی بات آتی ہے تو پھر ہم اپنے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہی وہ وجہ تھی کہ جب پاکستانی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تو آپ دیکھیں تمام کی تمام آوازیں، تمام اسپورٹس مین جتنے بھی تھے وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک دم انہوں نے لبیک کہا اور آگے چل کے ان کو سپورٹ کیا. لیکن جس انداز میں یہ سلسلہ ختم ہوا اس کا ڈیفینیٹلی افسوس تو ہوا کہ ہم جب اتنا آگے چلے گئے اور ایک دم سے ہم نے صرف ایک خط کے آنے پہ سری لنکن پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ جی آپ میچ کھیل لیں تو ہم مان گئے. بنگلہ دیش بورڈ نے ایک خط لکھ دیا کہ جی ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں، آپ پلیز یہ میچ کھیل لیں، ہم مان گئے. دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے، میں یہی سوال آپ کو ایک دوسرے انداز سے کرتا ہوں کہ میں کاؤنٹر کویسچن کرتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف نہیں کھیلتی، دہشت گردی کے سارے الزامات ہیں، سب کچھ ثبوت بھی موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں یہی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ، یہی سری لنکن کرکٹ بورڈ جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے اس کو کیوں ریکویسٹ نہیں کرتا کہ آپ پاکستان کے ساتھ میچ کھیل لیں؟ انڈیا کیوں نہیں مانتی اس کے اوپر کہ جی ہم اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہمیں کہہ دیا ہم کھیل لیتے ہیں. کرکٹ کی بہتری تو اس میں بھی ہے نا، ہم نے سارا کرکٹ کی بہتری میں کیا، سب کچھ کیا، تو یہ پھر صرف ہمارے اوپر ہی کیوں لاگو ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر کیوں لاگو نہیں ہوتا؟ اس کی کیا بڑا وجہ یہ کہ جی جو بھارت کا معاشی کلاؤٹ ہے آئی سی سی کے اوپر، یہ بڑی وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ دیکھیں ہم پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ اتنی، میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنی جو باتیں کر رہے تھے اس میں یہ کہ جی وہ آئی سی سی بالکل ہی گر جائے گا، پیر پکڑ لے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے، بی سی سی آئی گر جائے گا. لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ نہ تو آئی سی سی کو کوئی نقصان ہونا تھا، نہ بی سی سی آئی کو کوئی نقصان ہونا تھا اس پورے ایونٹ میں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو براڈ کاسٹنگ کانٹریکٹ سے جو براڈ کاسٹر کے ساتھ وہ آئی سی سی نے تو بہت پہلے سے طے کر لیے میں، اور 2027 تک ان کو مل چکی ہوئی ہے. سو اگر کوئی نقصان ہونا بھی تھا تو براڈ کاسٹرز کو ہونا تھا، اور میں بھی ان کے کانٹریکٹ میں ایک شک یہ ہوگی کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے میچ نہیں ہوتے تو آئی سی سی جو ہے وہ ان کو کمپنسیٹ کرے گا. پرابلی یہ بھی ہو جاتا ہے. سو میرے اپنے نزدیک جو ہے نا جتنا ویویلا شور مچا اس کے لیے میرے کوئی پیچھے ریزننگ نہیں تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی سی سی گر جائے گا، بی سی سی آئی گر جائے گا. ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس پورے ایپیسوڈ میں. یہ تعلق صرف براڈ کاسٹرز کا تھا کہ انہوں نے ٹیلی کاسٹ کرنا تھا. انہوں نے بہت ہائی پرائز دے کے اوپر یہ جو رائٹس لیے ہوئے ہیں، ان رائٹس پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو 300 400 500 ٹائمز زیادہ وہ پروفٹ جو ہے اس سے کماتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ سے. تو یہ بیسیکلی ان کو نقصان ہونا تھا، ادروائز تو اور کوئی چیز نہیں تھی. اور دوسرا یہ ہے دیکھیں جو پاکستان اور انڈیا کے میچز ہیں نا وہ صرف 40% آف دا ریونیو بنا کے دیتے ہیں آئی سی سی کو. سو ریمیننگ 60% کا جو ریونیو تو آئی سی سی کے پاس موجود ہے نا جناب. بالکل ہے. بڑی آئی سی سی کہاں سے پرابلم میں آتا؟ اس پرابلم میں آتا اسی صورت میں کہ براڈ کاسٹرز کو اس کو دینا پڑتا. تو وہ بہت سارے جو مطلب ہے کہتے ہیں نا کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان اتنا آگے جا کر جو پیچھے ہٹا ہے تو اس کا ایک سمبلزم، مانا کہ میں بھارتی میڈیا دیکھ رہا تھا کہ مکس ری ایکشن ہے وہاں پر، اور وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مطلب ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہاتھ ملانا پڑے گا. ان میں ایک وہ ہے کہ پاکستان کو بقول بعض بھارتی میڈیا کے سیکشن کی اپیل کیا گیا. بعض لوگ جو ہیں وہ پھلکا بھی اڑا رہے ہیں پاکستان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں مان لیا انہوں نے، آخر کھیلنا پڑا ان کو ہمارے اس میں نا. تو یہ سمبلزم ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں میں اتنی مخاصمت ہے تو یہ اس پہ بہت عرصے تک یہ چیز جو ہے تانہ زنی ہوتی رہے گی دونوں طرف سے. جی بالکل ہوتا نہیں کہ دیکھیں کانٹراڈکٹری ہے نا. آپ دیکھیں سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیں، دیکھیں اس کا فیصلہ تو اس میچ میں ہوگا. اگر تو انڈین پلیئرز نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ایک اچھی طریقے سے اسپرٹ میں میچ کھیلا اور تو اس سے پتہ لگ جائے کہ جو نیگوسیشن ہوئی ہیں اس میں یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو بھارت تو وہیں کھڑا ہے نا. تو پاکستان میں کیا فائدہ ہوا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کتنی انٹرسٹنگ چیز آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یو اے کی ٹیم میں جو سپورٹ سٹاف ہے اس میں پاکستانی کوچ اور انڈین کوچ جو مل کے یو اے کی ٹیم کو چلا رہے ہیں. اس طرح مختلف ٹیمیں دیکھیں گے اس میں پاکستانی نژاد اور انڈین نژاد کے لوگ آپس میں مل کے کھیل رہے ہیں، چاہے وہ نیدرلینڈ ہو، یو ایس اے ہو یا کوئی اور ٹیمیں جو بھی ایفیلیٹ یونٹس کی ٹیمیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ساری پاکستانی اور انڈین مل کے کھیل رہے ہیں. سو وہ ایشو جو ہے نا وہ صرف گورنمنٹ کے لیول پہ ہے، وہ پولیٹیکل ایشو ہے
اس میں آپ دیکھیں ماسٹر، آپ دیکھیں نا آپ کے جو کامنٹیٹرز ہیں وہ انہی کے ساتھ بیٹھ کے کامنٹری بھی تو کر رہے ہیں. سو میرے اپنے نزدیک یہ جو بھی ایشو ہے نا، یہ اس کو صرف ہم نے پولیٹیکل ہائپ کے طور پہ ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں، اور ایک دم سے جب ہم نے اتنا بنا دی اس کی ہائپ، اور اس کے بعد جس طرح کا رزلٹ آیا تو اس کا تو ڈیفینیٹلی فال بیک تو ہونا تھا. اور اس کا جو بھی اگر پاکستانی جو اس سے نالاں ہیں یا جو اس وقت وہ افسوس کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ون سائیڈڈ ہو گیا، تو پھر ہم نے اتنا آگے جانے کی ضرورت کیا تھی. ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ دیکھیں نا پاکستانی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاک فوج کا بیانیہ بڑا واضح ہے کہ جی بلوچستان میں گلے گلے بھارت جو ہے ملوث ہے دہشت گردی میں. اس نے مئی میں پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا گزشتہ برس. انہوں نے، بھارت نے جو ہے ابھی جارحیت کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو ہمارا کیس تو بہت مضبوط ہے، اور اس کے یہ سارے پریٹیکس کہتے ہیں کہ پاکستان نہ کھیلتا، اپنی وجہ سے بھی نہ کھیلتا، بنگلہ دیش کی محبت اپنی جگہ. تو یہ اپنے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکے اس معاملے پہ. ہمیں کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں، جیسے بھارت کرتا ہے. دیکھیں ہم ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو اگر میں سے پیچھے لے جاؤں تو بنگلہ دیش نے تو 2 سے 4 دن کے بعد ICC کے اس فیصلے کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے ہم نہیں کھیلیں گے. اب ہمیں کوئی، وہ اس لیے انہوں نے قبول کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ نقصان نہ ہو جو ان کو اینول ریونیو کے صورت میں مل رہا ہے. تو وہ تو آلریڈی مسئلہ حل ہو گیا تھا. تو پاکستان کا ویسی سٹانس ویک ہو گیا تھا اس وقت جب کبھی ہم بنگلہ دیش بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ICC تو آلریڈی اس ریکویسٹ کو کنسیڈر کرتا. لیکن ٹھیک ہے پاکستان نے سپورٹ کیا، سب کچھ کیا، ہم اس ایفرٹس کی ان کو داد دیتے ہیں. لیکن the thing is کہ جس طریقے سے پیچھے ہوئے ہیں اور جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، جو پولیٹیکل سینیریو ہے، نے اگر سٹینڈ لینا تھا تو پھر سٹینڈ لینا تھا irrespective. اور دیکھیں نا ان کی جو ICC کی جو وہ آئی ہے پریس ریلیز، اس میں لکھا ہوا صرف یہی کہ جی یہ کرکٹ کی بہتری کے لیے سب سٹیک ہولڈرز نے فیصلہ کر لیا کہ ہم میچز کھیلیں گے اور ہم آگے بھی گفت و شنید بڑھاتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو اپنا کیس تھا وہ تو پینڈنگ ہو گیا نا. پاکستان نے کہہ لیا ٹھیک ہے ہم کھیلیں گے، بعد میں آپ سے بات چیت کریں گے. اب بعد میں جب بات چیت کیا، دیکھیں یہ ورلڈ کپ جب گزر گیا اس کے بعد تو پھر کوئی ایسا ایشو ہونا نہیں ہے، اور پاکستان نے نارمل سٹانس پہ جو ان کا ہے اسی پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے جتنی میٹنگز ہوں گی ICC کی اس میں دیکھتے ہیں کیا اپنا سٹینڈ لیتے ہیں. اور اس میں ایک بڑا جو مطلب ہے جو آسٹریلین بورڈ ہوا، انگلینڈ کا بورڈ ہوا، ان کا بھی بڑا مطلب جو کردار ہے، لوگ اس پہ سوالی نشان کھڑا کر رہے ہیں کہ مطلب ہے جو بھارتی بورڈ چاہ رہا ہے اس کو ڈکٹیٹ کر پا رہا ہے ICC کو جسٹ بیکاز آف یہ بالکل صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ کی ICC کا وفد آیا تھا پاکستان میں، آپ مجھے بتائیں کوئی بھی کسی بڑے کرکٹ بورڈ کا کوئی نمائندہ تھا اس میں؟ کوئی بھی نہیں. آپ وائس چیئرمین کو جو ایک ایفیلیٹ یونٹ یعنی سنگاپور کی کرکٹ کو چلاتا تھا اس کو بھیجا، اور عمان جو کہ ایک اور ایفیلیٹڈ یونٹ ہے ICC کا جن کو فل سٹیٹس بھی نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کا، یہ بندے تو ICC کے بہاف پہ ہمارے ساتھ کرنے آئے تھے، معاملات طے کرنے آئے تھے. تو کوئی بھی بڑا کرکٹ بورڈ جو ہے اس کا نمائندہ کیوں نہیں آیا؟ کیا پاکستان نے صرف انہی 2 بندوں کو، چھوٹے چھوٹے جو بندے آئے تھے، ان کی بات کو مان کر اور ان کی ساری وہ ICC کی جو شرائط تھی وہ مان لی، اور اس کے بعد کیا سارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یہی ہوا ہے نا. جی جو وقت ہے وہ تو کھلونے ہی تھے جی. اچھا اب ذرا وہ کہتے ہیں وہ کرکٹ کی سیاست پہ بات ہو گئی، کرکٹ پہ ذرا بات کر لیں جاتے جاتے. کیا آپ کی توقعات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ آن پیپر بھارتی ٹیم زیادہ مضبوط ہے، میچ جو ہوگا اس سے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کو جو میں صرف ایک ایڈوانٹیج جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو میچز سری لنکا میں ہو رہے ہیں نا، وہ ایسے گراؤنڈز پہ ہو رہے ہیں کہ جو لو سکورنگ میچز ہوتے ہیں وہاں پر، یعنی 150 160 رنز اگر آپ کر لیں تو وہاں سیکنڈ بیٹنگ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور وہاں سپنرز کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اسکواڈ میں سپنرز بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے 3 سے 4 سپنر جب کھیلیں گے تو سٹروک میکنگ اتنی آسان نہیں ہوتی جیسے ہم دوسری پچز پہ دیکھتے ہیں جہاں پر بال تیزی سے بلے پہ آتا ہے. تو اس لیے اب میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم نے جو اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے، اس نے اپنے فاسٹ بالرز کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ تیز بولنگ نہیں کرنی، آپ نے فنگر کو رول کرنا ہے اور آف کٹر کرنی ہے، لیگ کٹر بالنگ کرنی ہے، جو کہ پچ کے اوپر پڑنے کے بعد تھوڑا سا پھنستا ہے، رک کے آتا ہے، تو سٹروک میکنگ میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈیا کے جو جتنے بھی بیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ایسی کرکٹ چاہتے ہیں، ایسی بالیں چاہتے ہیں جو تیزی سے بلے پہ آئیں. سو جہاں سپنرز آئیں گے تو انڈین کے بیٹسمین دیر از نو ڈاؤٹ کہ بہت اسٹرانگ ان کا بیٹنگ یونٹ ہے. لیکن اگر پاکستانی سپنرز اور پاکستانی فیلڈرز اچھا رول پلے کریں، اپنے پلان کے مطابق اگر وہ بولنگ کرتے ہیں، سو میرے نزدیک اتنا آسان انڈیا کے لیے نہیں ہوگا کہ یہ میچ جیتے. پاکستان کا پرابلم ہے پاکستان کی بیٹنگ.
अभी आप देखें हारते हारते ये मैच बचे, जो कि हमारा पिछला मैच हुआ, उसमें अगर वो कैच हो जाता फहीम अशरफ का, तो हो हाँ। सकता है मैच ही हार जाते। हाँ। सो पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा ये बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी स्ट्रांग है, इन पिचेस के को सामने रखते हुए जो कि हाँ। श्रीलंका में होंगी, उनको भी हेल्प मिलेगी। और सर खेल जो है मतलब नर्व्स का भी है, कितना मतलब है हमारे जो खिलाड़ी अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लुबे लुबाब यही है कि मतलब है पाकिस्तान जब डट गया था तो फिर डटा रहना चाहिए था, और जो लोग ये बात कहते हैं वो गलत नहीं कहते, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का केस, भारत ने जिस तरह की रेशे दवानियाँ पाकिस्तान के खिलाफ की हैं, रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया है, हमारे ऊपर बररास्त हमला किया है, उसके बाद पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग था कि अपने लिए भी खड़ा होता है। लेकिन खैर चलें, अब क्योंकि खेलेंगे तो हमें अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहिए। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। भारत जो है वो आदाब दुश्मनी से वाकिफ़ है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का, पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका जो है वो नहीं छोड़ता। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान आजकल जो है दिन रात ये कह रहा है कि जी भारत जो है रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकब हो रहा है। बलूचिस्तान में जितनी खूरेज़ी हो रही है उसका इल्ज़ाम जो है वो भारत के सर लगाया जा रहा है, और बिल्कुल दुरुस्त लगाया जा रहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी भारत के सर पे लगाया जा रहा है। मई में पिछले बरस भारत ने बरह रास्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है जारियत की थी, हमारे सिविलियंस को कत्ल किया था। उसी तरह वो आबी जारियत का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुर्तकब हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान ने, जिस तरह हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है और उसने क्रिकेट के मैदान को भी मैदान सियासत बना दिया और उसको डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करता है, तो क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा मौका, कि अगर पाकिस्तान ये बयानिया बनाता है कि जी भारत किस तरह से रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकब हो रहा है, और ऐसे किसी मुल्क के साथ जो दहशतगर्दी करता हो हम क्रिकेट नहीं खेल सकते क्योंकि उसके हाथ जो हैं हमारे मासूम शहरियों के खून से रंगे हुए हैं, तो क्या चला जाता। बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो खेल से ज़्यादा अहम होती हैं, बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो दौलत से ज़्यादा अहम होती हैं। तो ये ऐसे ही मौका था और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में ये मौका गंवा दिया। इसी के साथ आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।